محمد سے وفا تو نے سبحان اللہ تو ہم تیرے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، چھوڑو یہ دنیا کے گندے مزے، جن گندے گلیز مزوں کے پیچھے تم پڑے ہو، چھوڑ دو، خدا را چھوڑ دو۔ کس مستی میں آئے ہو؟ ذرا مصطفیٰ کی محبت کے جام تو لے لو نا، پھر مزہ دیکھو کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم، جو مزہ قرآن پڑھنے میں ہے، جو مزہ نماز پڑھنے میں ہے، جو مزہ سجدوں میں مومن کو ملتا ہے، جو اطمینان اسلامی گھروں میں ملتا ہے، کہیں نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن آتے نہیں جواب، شیطان نے پکڑ لیا ہے، دنیا پرستی مغربیت نے پکڑ لیا ہے۔ ڈی جے بج رہے ہیں شادیوں میں، اور ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہیں۔ استغفر اللہ تعالی۔ کو پتہ نہیں کہ ہم ہے کیا۔ اللہ استغفر اللہ۔ اس کو تم نے اپنی عزت سمجھا ہے؟ جوانوں، اس کو تم نے اپنی کامیابی سمجھا؟ کیا ہوا؟ خدا کی قسم، ابلیس نے تمہاری عقلوں کا چراغ روشن جو بجھا، یہ شیطان کا مقام ہے، یہ غیروں کا کام ہے، ہمارے مصطفیٰ کا یہ کام نہیں۔ خدا کی قسم، تمہیں ڈی جے پہ ناچنے میں جو مزہ ملتا ہے نا، اللہ کی قسم اس سے ہزار ہا درجہ ایک نمازی کو سجدے میں ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے ہزار ہا درجہ مزہ ایک نمازی کو اللہ اکبر کرنے میں ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ واہ واہ کیا بات۔ خدا را میں دعوت دے رہا ہوں اپنے جوانوں کو، میرے دوستو، خدا را یہ شراب کی مستیاں چھوڑ دو، یہ منشیات کی مستیاں چھوڑ دو، یہ ڈی جے پہ شادیوں میں گھومنا چھوڑ دو، آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں میں بیٹھو، مدرسوں میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان طلبہ کی مجلسوں میں بیٹھو، خدا کی قسم مزہ آئے گا۔ طیبہ سے منگائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ بولا محمد سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ابھی تک شراب کے مستی میں جو بیٹھنے والے تھے، آؤ لے لو ذرا، مزہ آ جائے گا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی مئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شراب کے میخانوں سے ذرا نکلا، آیا ہے۔ ایک مرتبہ خدا را منفیات کے اور ان ڈی جے کے میخانوں سے نکل آؤ۔ حضرت بشرحابی مجھے یاد آ گیا، سبحان اللہ۔ وہ بھی ایک بڑا شرابی تھا، بڑا شرابی تھا، ان کے بڑے کارخانے چلتے تھے شراب کے، بڑے بڑے کارخانے، ایسا نہیں ایک بوتل پی لیا، بڑے کارخانے۔ گھر سے نکل گیا ایک دن، مسلمان تھا لیکن شرابی، نکل گیا ایک دن، ایک گندے ڈھیر پر نظر پڑ گئی، چلتے چلتے بوٹ سوٹ کوٹ شوٹ وغیرہ، بڑا آدمی تھا، شراب کی بڑی کاروبار چل رہی تھی۔ وہ آگے دیکھا تو ایک گندے ڈھیر پر اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں شرابی صحیح لیکن مسلمان ہوں، آئے ہائے سبحان اللہ۔ مسلمان تو ہوں، اللہ کو تو مانتا ہوں، چلو قرآن پہ عمل تو نہیں کرتا ہوں لیکن قرآن اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، بے شک سبحان چلو میں اللہ۔ گناہگار صحیح لیکن یہ اللہ کا نام یہاں گندے ڈھیر پہ پڑا، اچھا نہیں لگتا مجھے، اٹھا کے لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خدایا یہ رحمت تیری کتنی وسیع ہے، کیا شاندار تیری رحمت ہے، کیا تیرے عجب انداز نرالے ہیں، سبحان کیا اللہ۔ بہانے بناتا ہے تو مولا مغفرت کے اور توبہ کے۔ یا اللہ آج ہمیں بھی کوئی بہانہ بنے، ہم بھی توبہ کریں۔ سبحان اللہ آمین آمین۔ اٹھا لایا بسم اللہ، کاغذ پہ لکھے، وہ صاف کر دیا، پورا عطر لگا کے جو بھی سب کچھ کرنا تھا، اور مکان کی چھت پہ چڑھ کے رکھ دیا، کہا بسم اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا مقام نہیں ہے وہ تو اللہ کا نام ہے، تیرا مقام یہ اوپر جگہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلا گیا
نکل گیا، پہنچ گیا شراب کی دکان پہ، اپنی آفس میں پہنچا، اپنی آفس میں پہنچنے لگا، جوتا نکال کے بیٹھا اپنی کرسی پہ، جو اس کا شڈول تھا بیٹھ گیا، ابھی بیٹھ ہی گیا تھا، باہر سے دستک ہوئی، بشر دروازہ ذرا کھولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیران ہو گیا بشر، دروازہ کھول کے ایک اچھا نیک صالح متقی انسان میخانے میں، اللہ اکبر۔ شراب کے میخانے میں، شراب کی دکان پہ۔ کہا جناب تیرا ادھر کیسے آنا ہوا؟ اللہ یہ تو شرابیوں کا ٹھکانہ ہے، تو ادھر کیا کرنے آیا؟ کہا تو لوگوں کو پلاتا تھا نا، آج میں تمہیں پلانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج میں تمہیں پلانے آیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے رب نے اطلاع دی، سبحان اللہ۔ خواب میں جس طریقے سے بھی کہا بشر کو جا میری سلام کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ رب کہتا میری سلام بشر کو لے۔ وہ حیران ہو گیا، کہا یہ کیا بات کہتے ہو، شرابی کو اللہ سلام کرے؟ کہا تم نے اللہ کی تعظیم کی، سبحان اللہ۔ تم نے خدا کے کلام کی، رب کے نام کی تعظیم کی۔ اللہ رحمت خدا بہانامی جوید، بہانامی جوید۔ اللہ کی رحمت پیسہ نہیں ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہانہ قبول ہو گیا، اللہ نے تجھے سلام بھیجا اور کہا بس اللہ کی سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے لوگوں، خدا کی سلام کسی کو ملے تو کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان کیا مستی چھا جائے گی، کیا دیوانگی آئے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لوگوں نے کہا ایوب اب تو ٹھیک ہے نا، 20 سال بیمار رہ گئے، کہاں ٹھیک ہوں، لیکن اب بتاؤ تب کیا حال تھا، اب کیا؟ کہا اب تو ٹھیک ہوں، صحت ہے اچھی ہے، لیکن جو مزہ بیماری میں ملتا تھا وہ اب نہیں ملتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ حیران ہو گئے، کہا یہ کون سی بات بولی، اب بیمار تھے، درد تھا، پین ہو رہا تھا، مشکلات ہو رہی تھے، لیکن آپ کہہ رہے تھے جو مزہ وہاں تھا وہ اس میں نہیں ہے۔ کہا سنو وہ کیا مزہ تھا، اب میں ٹھیک ہوں نا، اب اللہ مجھے پوچھتا نہیں کہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب میں بیمار تھا تب صبح بھی شام بھی اللہ کہتا ایوب ٹھیک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب اللہ مجھے کہتا تھا ایوب ٹھیک ہو تو مجھے سارا درد نکل جاتا تھا، اسی مستی میں گم ہو جاتا تھا، میرے اوپر مستی سی چھا جاتی تھی، اللہ کے محبت کے نشے میں گم ہو کر کے مجھے پین محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ کسی کو سلام بھیجے ہائے ہائے ہائے، تو کیا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر نے نکل دیا باہر، بغیر جوتے کے ماچس نکالی، آگ لگا دی شراب خانوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری شراب کی دکانیں ختم کر ڈالی، نکل گیا راستے میں، جنگلوں میں نکل گیا، رونے لگا، رونے لگا، روتے گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، راتوں میں، دن میں، فجر میں، سحر میں، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ روتا گیا، اپنی غلطی پر احساس ہوتا گیا، توبہ کرنے لگے، اب توبے میں اتنے بلند ہو گئے، لیکن اب پیروں میں نہ جوتا ہے نہ چپل، اللہ اکبر۔ ایسے ہی گھومنے لگے۔ اس کا خطاب ملا بشر حافی، حافی کے معنی ننگے پاؤں، ننگے پاؤں، بے شک۔ وہ پھر نہ چپل پہنتے تھے نا، لوگوں نے کہا او بشر کیا بات ہے، نہ چپل پہنتے ہیں نہ جوتا، کہا جب میرا رب مجھے سلام کرتا ہے اس وقت مجھے چپل جوتا پہنا نہیں تھا، ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت سلام آیا اس وقت نہ جوتا تھا نہ چپل تھا، لہذا میں نے ارادہ کر لیا اب کبھی نہیں پہنوں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مقبول کتنے ہو گئے لوگوں، دل سے ایک مرتبہ ان کی ثواب کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو جزائے خیر ادا کرے، ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں لگے ابھی تھک رہے ہیں، بھوک تھکان ابھی سننا چاہتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے۔ اللہ اللہ بشر حافی اتنے مقبول ہو گئے، اتنے مقبول ہو گئے، فرماتے اللہ نے جانوروں کو حکم کیا، او جانوروں جن راستوں سے میرا بشر چلتا ہے کبھی بھی ان پہ پیشاب نہ ڈالنا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ڈالتے تھے،
ایک دن ایک زمیندار نے جو بیل ہل چلا رہا تھا کام ختم کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کے بیل نے پیشاب ڈالا تو زمیندار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں نے کہا جناب تم نے انا للہ کس پہ پڑھا کہا مجھے لگ رہا بشر حافی انتقال کر گئے لوگ حیران ہو گئے کہا کیا معاملہ کہا لوگوں قسم خدا کی معلوم کرنے پر پتہ چلا بشر حافی انتقال کر چکے تھے لوگوں سنو میرا جب بھی راستے میں پیشاب کی ضرورت پڑتی تھی انسانوں کی طرح سائیڈ میں جا کے پیشاب ڈالتا تھا آج اس نے بیچ راستے میں پیشاب ڈالا تو مجھے پتا چل گیا بشر حافی اللہ کا ولی دنیا سے نکل گیا ہے جس دن اللہ کہے گا لمن الملک آئے ہائے سبحان اللہ دنیا کے ظالموں بولو کس کی حکومت ہے آج دنیا کے رشوت خورو ظالموں بتاؤ آج کس کی حکومت ہے وہاں سب لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے اللہ اللہ کی قسم پریشان حال ہوں گے اللہ کہتا ہوگا لمن الملک لمن الملک سبحان اللہ سبحان اللہ اور زمانے کے ڈی سی او ایس ایس پی او حکمرانوں آفیسروں جو تم کرسیوں پہ بیٹھ کے غریبوں کا خون چوستے تھے تمہاری 2-2 لاکھ تنخواہ ہوتی تھی تب بھی کاغذ پہ دستخط نہیں کرتے تھے جب تک تمہارے پیٹ میں 50,000 نہیں پہنچتے تھے رشوت کا اللہ معاف کرنا پٹواری تحصیلدار ناراض نہ ہونا تیر تو چل جائیں گے اگر سامنے کوئی بے ایمان پٹواری ہوگا لگ جائے گا معاف کرنا بے شک کیونکہ ایسا نہیں کہ سب تحصیلدار حرام خوری ہے اچھے بھی لوگ ہیں اچھے بھی لوگ ہیں جب تک دنیا میں اچھے نہیں رہیں گے قیامت اچھے نہیں رہیں گے تو قیامت آئے گی اچھے نکل جائیں گے تو قیامت آئے گی جب تک اچھے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی بے شک بے شک معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جو حرام خور روپیہ جمع کر کے لاتے ہیں نا بچوں کو موٹا کر دیتے ہیں وہی کھانا کھا کر کے نا پھر ان کو پتہ چلے گا جب قبر میں وہ حساب میں لگ جائیں گے بیٹے اور بچے اسی حرام کمائی پر نشہ کریں گے مزے لیں گے اور باپ جس نے ساری زندگی بچوں کے لیے برباد کر لی اس کی قبر جب سمٹ جائے گی نا قبر ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی پھر اس کو پتہ چلے گا میں کیا کرتا تھا علماء مجھے کیا کہتے تھے اور میں کیا کرتا تھا بے شک اللہ کتنی نادانی ہے ان لوگوں کی بھی حیران ہوتا ہوں میں ان پر بھی مرنے کا ایک سانس لینے کا بھی پتہ نہیں کہ کب مرے گا لیکن دولت جمع کر رہے ہیں چوس رہے ہیں لوگوں کا خون کما رہے ہیں رشوت بنا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے لیکن خود ان کو پتہ نہیں میں کب مروں گا قبر پہنچ کر کے حساب دینا پڑے گا چھوڑ دو یہ حرام حلال کی کمائی کرو اس میں مزہ ہے بچے صالح بنیں گے گھر میں سکون ملے گا اطمینان کی زندگی ملے گی یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جس کے اندر لالچ بڑھ جاتی ہے نا کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا یہ میرے مصطفیٰ نے کہا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا یاد رکھ لینا حدیث سن لو بڑے پیاری حدیث ہے فرمایا جس انسان کو لالچ نے گھیر لیا ہے دنیا کی طمع نے گھیر لیا ہے سن اگر اس کو مال کی 2 وادیاں دے دی جائیں گی یہ تیرے لیے ہیں اس کا پیٹ تب بھی نہیں بھرے گا وابتغا ثالثا وہ تیسری کی تلاش میں نکلے گا اللہ 2 مال کی وادیاں دینے کے بعد بھی کس کی تلاش میں نکلے گا تیسرے کی یہ اس کی سزا ہوگی اس کو سکون نہیں ہوگا اطمینان نہیں ہوگا اتنا بھی ہوگا تب بھی قرار نہیں ملے گا لیکن جو حلال کی کمائی کرتا ہے نا آدھی بھی ہوگی کم بھی ہوگا اطمینان ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ معاف کرنا میری بات سمجھ لینا کیا نہیں دیکھتے یہ پڑھے لکھے نوجوان آج نشہ کرتے ہیں بے شک ڈگریاں ہیں ہاتھوں میں نشہ کرتے ہیں اور نشہ ہی نہیں پھر یہاں تک نوبت آتی ہے پھر یہ سوسائڈ بھی کرتے ہیں خودکشی بھی کرتے ہیں مال بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے نشہ بھی ہے خودکشی بھی ہے لیکن یہ جو مدرسوں میں ہوتے ہیں نا ہائے 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 سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت واہ بہت خوب سبحان اللہ یہ جو مدرسوں میں ہوتے ہیں یہ جو طالب علم ہوتے ہیں یہ جو مولوی ہوتے ہیں بے شک سبحان اللہ آپ نے اتنا مولویوں کا نام گرا دیا نا لوگ مولوی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں بڑی اتنی خراب حالت ہوگی میں کہتا ہوں مبارک ہو مولوی ہو سبحان اللہ لاکھ کی سیلری ہے تب بھی پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا بے شک بڑی ڈگریاں لے کر کے میرے نوجوان گھوم رہے ہیں نشے کر رہے ہیں شراب میں بدبستی میں ہے برائیوں میں پھنسے ہوئے لیکن مولوی مبارک ہو
آمدنی کم ہے، کبھی نہ خودکشی کرے گا نہ کبھی نشہ کرے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت. اطمینان ہے انشاءاللہ. میں نے کہا مولوی کیا بات ہے یہ، آپ کے پاس بچے اتنے ہیں، آمدنی اتنی ہی کم ہے. کہتا دین کی برکتیں گھر میں ہے، سبحان اللہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، اطمینان مل جاتا ہے. ہاں اللہ 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 ہمیں بھی عاشقان رسول میں شامل کر. اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑے رکھو، علماء سے جوڑے رکھو، بزرگوں سے جوڑے رکھو. انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بزرگوں نے لکھا یہاں کبھی کبھی روزہ بھی رکھو، افطار جنت کی نعمت سے کرو گے. سبحان اللہ. یہاں کھاتے رہو گے، وہاں افطاری نہیں ہوگی. آئے ہائے کیا بات. وطعاما ذا غصہ سورہ مزمل میں ہے. جو یہ حرام خوری کرتے رہتے ہیں نا، ان کی غذا پتہ ہے جہنم میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وطعام ذا غصہ. طعام من کھانا، ذا غصہ گلے میں پھنسنے والا کھانا. اللہ اکبر. استغفر اللہ. سمجھے؟ بے شک. حرام مت کرو. اس میں عارضی مزے ضرور ہے لیکن تکلیف لمبی ہے، تکلیف بہت لمبی ہے. عارضی آرام ملے گا، عارضی مزے لے سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن لمبے تکلیف ہے. اتنی تکلیف خطرناک ہے، جس انسان نے دنیا میں گناہ کر کے مزے لیے ہوں گے، کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی. سنو، میرے آقا نے فرمایا اس کو کہا جائے گا قیامت کے دن بتا تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی کا نہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کو کہا جائے گا جہنم کی طرف ایک نظر کر بس. حضور نے فرمایا جب وہ جہنم پر صرف ایک نظر ڈالے گا پھر سے پردہ بیچ میں آ جائے گا، اتنی اس کی حالت خراب ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا پھر ملائکہ پوچھیں گے بتا دنیا میں کبھی مزہ دیکھا؟ کہے گا کبھی نہیں دیکھا. آقا سے عرض کی کہ آقا ہوگا کیا اس کو؟ ابھی تک تو کہتا تھا کبھی تکلیف دیکھی نہیں، اب کہے گا کبھی مزہ نہیں دیکھا. کہا جہنم پر صرف ایک نظر ڈالنے سے دنیا کے سارے مزے بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو خدا را مت اپنی زندگی برباد کرو. خدا را میرے جوانوں اس عارضی مزے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. قبر میں اندھیرے گھر میں جا حساب لگنا ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، قرآن کے مرنا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا ذرا ان جوانوں کو دیکھو جو تمہارے ساتھ کھیلتے تھے، ہنستے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نوکری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. اب ان کو دیکھو ذرا قبرستان میں جا کر کے، وہ قبروں میں لیٹے ہیں. دیکھو ذرا جا کے ان سے پوچھو کیا کر رہے ہو. بے شک. اللہ کہہ رہا ہوگا لمن الملک. او ظالم بول کس کی حکومت ہے آج؟ کہاں تیری وہ تخت، کہاں تیری وہ کرسی، کہاں تیری وہ رشوت خوری، کہاں تیرے اونچے اونچے بنگلے جن میں شراب کے مستیاں لیتا تھا؟ بتا. لمن الملک اس کی بادشاہت ہے. بے شک. سبحان اللہ. پر ہلانے کی بھی گنجائش نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. سورۃ النبا میں اللہ فرماتا جس دن سارے لوگ سب میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون کوئی بات نہیں کرے گا، الا مگر من جس کو اذن حکم دے گا رحمان. سبحان اللہ. کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا من اذن له الرحمان. جس کو رحمان کہے گا بول وہی بولے. یہ سب تختے نکل جائیں گے.